تعلیم کے نام پر ادارے تو ہیں، ہمارے سنیوں کے پاس بھی ہے، سرکاری ادارے ہیں، وہاں پر مدرسین کو تنخواہیں دی جاتی ہے سرکاری طرف سے، سرکار کی طرف سے، لیکن آپ تعلیم کو دیکھیے، کیا ایسے ہی ہم ترقی کی راہ پر چلے جائیں گے؟ اچھا یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ بھی تو سوچیے، جتنے بھی سرکاری مدرسے کے یہ ٹرسٹیز ہیں، آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ بھی تو سوچیے ذرا۔ ان لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ مالدار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا شادی کسی لڑکے سے کرا دیں گے مالدار گھر میں، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو جس بیٹی کا شادی میں کسی لڑکے سے جو کرایا تو وہ لڑکا کٹ جائے گا، تب کیا ہوگا میرا بیٹی کا حال؟ اور لڑکا نہیں کٹے گا کب؟ تعلیم اچھی ہوگی تب نا۔ ہر قوم کی ترقی کا مدار تعلیم پر تھا، اور تعلیم کیسی کی تیسی کیا ہوا ہے، اور صرف وہ لوگ نہیں، اب آپ دیکھ لیجئے نا، پیر صاحب حضرات بڑے بڑے ہوتے ہیں جس کے پاس اگر ہم لوگ بیٹھ جائیں تو ہم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، جی ہاں، جتنے بھی پیر صاحبان ہیں، لیکن آپ ان کے اداروں کا تعلیم دیکھیے، تعلیم کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کرتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، سب اندھ بھکتی میں کہہ دیں گے کہ ہاں ہمارے پیر صاحب کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ بھائی آپ خود اپنے بیٹے کو اپنے ادارے میں نہیں پڑھا رہے ہیں، وہاں کے مدرسین اپنے اپنے ادارے میں نہیں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیوں؟ جبکہ ایک کانوینٹ جس کو عیسائیوں کا اسکول کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا مدرسہ، کانوینٹ کا معنی ہی عیسائیوں کا مدرسہ ہے، اور عیسائیوں کے طور طریقے پر چلنے والا مدرسہ ہے، معنی ہی کانوینٹ کا معنی ہی یہی ہے۔ کانوینٹ میں وہاں کے ٹیچر کے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو کچھ تو بات ہے۔ اگر پیر صاحبان چاہے کہ ہم کو تعلیم میں عروج دینا ہے اور اس میں لگنا ہے اللہ کے مدد سے، تو یقیناً وہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ 2013 میں فارغ ہونے والا ایک ناچیز 2014 سے ایک زمین خریدا، کوئی دے نہیں سکتا ہم جیسے لوگوں کو، اب پیر صاحب لوگوں کو دیا گیا ہے بھائی، ہم خود خریدے ایک بڑی رقم دے کر کے، بہت سارے اپنے زبردستی کا چاہنے والوں سے، رو کر کے، دھو کر کے، پھر اس پر مدرسہ بنائے اور آج تعلیم دے رہے ہیں، تو رو کر کے مدرسین کے پاس رو رہے ہیں بھائی کہ بھائی اپنے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ کام کے علاوہ۔ اگر آپ بھی روئیں گے تو آپ کا بھی کام ہوگا، آپ مدرسین کے پیچھے پڑ جائیے، مدرسین بچوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہے، آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قوم کا فائدہ ہے، تعلیم تو دینی پڑے گی۔ ابھی آپ ایک بات سوچئے، 2002 ہوا گجرات، آپ کا بھاگلپور ہوا، مظفر نگر ہوا، ددری ہوا، اور آپ کا یہ ابھی اس وقت بہرائچ میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ بتائیے کہ کیا لنگر بانٹنے سے کام ہو جائے گا؟ ہمارے بڑے لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلم لیڈران ہیں، چاہے وہ نیتا ہو اور چاہے وہ پیر صاحبان ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم کچھ ایسا کریں کہ اگر کوئی مرحلہ آ جاتا ہے، چونکہ ہونا تو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تو ایسا ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی ہوتا ہے تو ہم پڑھے لکھوں کے ہی آدھار پر لوگوں کو ہیلپ کریں؟ اور ہیلپ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی فیکٹریز میں، ہم اپنے کارخانوں میں بچوں کو ڈالیں، اور جو تنخواہ ان کو دی جاتی ہے وہ تنخواہ تو ہم دیں گے ہی دیں گے، اوپر سے چھپ کر کے ہم اس کے گھر کا سپورٹ بھی کریں گے۔ یہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے ہم؟ یہ بات ہم کو تو سمجھ میں آتی ہے، کیا ان پیر صاحبان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ آپ یقین سے جانیے میری بات تو بری لگے گی اور بہت لوگوں کو بری لگے گی، لیکن حقیقت میں ہم پریشان ہیں، خاص کر کے ہندوستان کے مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس دماغ تو ہے لیکن دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ہندوستان سے بھاگ جائیں گے اپنے بال بچوں کو لے کر کے، یا نہیں بھاگ پائیں گے الا ماشاء اللہ۔ اگر صحیح معنی میں ترقی ہمیں اگر کرنی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ سوائے 2-3 یونیورسٹیز کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے؟ سنیوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، سنیوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے چلو علی گڑھ یونیورسٹی بنایا بڑی مشکل سے، اور آج کچھ بھی ہو ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے بچے وہیں سیف ہیں اگر تھوڑا بہت ہو بھی تو۔ جامعہ ملیہ میں ہمارے بچے تھوڑا بہت جو بھی سیف ہے، بچیاں جو بھی سیف ہے وہیں ہیں۔ اپنے سنی لوگوں نے کچھ نہیں کیا الا ماشاء اللہ، حال بہت برا ہے، بولنا تو بہت کچھ ہے لیکن میں کیا بولوں بھائی۔ ہم جیسے لوگوں نے اگر اپنے ادارے میں 40 بچہ رکھ کر کے اسٹرکٹلی اگر تعلیم دینے کا ذمہ اٹھایا ہے اور کر رہے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے پیر صاحب ہیں جن کے ہاں مجمع میں اگر ہم بیٹھ جائیں، خدا کی قسم اپنی کوئی اوقات نہیں ہے،
ان لوگوں کے، ان کے اداروں میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اسٹرکٹلی کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، جس کی تعلیم کے لیے سب پیچھے پڑ جائے، مدرسین پیچھے پڑ جائے، وہ خود پیچھے پڑ جائے ہمارے پیر صاحب کہ بھائی بنا تعلیم کا کوئی چانس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پارسی بھی اوپر اٹھ گیا، سکھ بھی اوپر اٹھ گیا، سارے جو گئے گزرے قوم تھے وہ بھی اوپر اٹھ گئے، اور ہم ہیں کہ وہیں کا وہیں ہیں۔ حالات بہت برے ہیں۔ ارے بھائی دولت کما کر کے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہماری دولت تو چھوڑیے، تاج محل بنانے والا جو شاہ جہاں تھا نا، ان کی بھی دولت کام نہیں آئی، آج ان کا بھی ونش اگر کہیں ڈھونڈیے گا تو وہ بھی کہیں گیا گزرا ہی نظر آئے گا۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوا ہے جو صرف تعلیم اور تعلیم کو پروان دیا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ بھئی ہمیں 2-4 کام کرنے ہوں گے، ہمیں تعلیم میں اپنا اچھا کام کرنا ہوگا، چاہے جس کو جو بولنا ہے بولتے رہیں، جس کو جو بولنا ہے بولتے رہے، کھاتا ہے نہیں کام کرتا ہے، یہ لوگ صرف لوٹتا ہے، بولنا ہے بولنے دے۔ اور دوسرا، ہم کو بزنس میں ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، ہم اگر اکیلے نہیں بڑھ پائیں گے تو ہم کو 4-4 5-5 10-10 15-15 20-20 لوگ مل کر کے کرنا پڑے گا، ٹرسٹ بنانا پڑے گا بزنس کرنے کے لیے، کارخانے کھولنے پڑیں گے، فیکٹریز کھولنے پڑیں گے، جہاں بھی فساد ہوگا وہاں کے بچے کو تعلیم کے آدھار پر وہاں ہم لوگوں کو کام دینا ہوگا، اور ہم کام دیں گے ایک چھوٹی سی تنخواہ کے ساتھ، اور اندر اندر ان کا ہیلپ کریں گے کہ بھائی ہم کو ہم جان چکے ہیں کہ یہ آدمی کو ہیلپ کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور سنیے، اگر صحیح معنی میں نہیں لگیں گے ہم اور آپ تو حالات بہت برے ہونے والے ہیں، اور اگر لگ گئے تو پریشانیاں تو ہیں، قربانیاں تو ہیں، لیکن خدا کی قسم 50 سال کے بعد اس کا آپ کو اثر نظر آ جائے گا۔ آپ کو کیا، آپ کے ونش کو، آپ کے آنے والے پیڑھی کو۔ ہم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، اچھا ہم اپنے بال بچوں کے بارے میں خوب سوچتے ہیں، لیکن کیا، خالی دولت سمیٹنے کے لیے۔ عجیب تماشا ہے یار، بڑے بڑے مقررین حضرات جس کو 50-50 ہزار روپے رات میں دی جاتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ اور اگر کام کر بھی رہا ہے اللہ ماشاء اللہ تو ان کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے اندھ بھکت لوگوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے ایک دم۔ اور یہ پتہ نہیں یہ مسلم قوم بھی اتنا بیکار ہو چکی ہے، مت پوچھیے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے، ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا اپنے استر پہ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور خاص کر کے یہ سرکاری مدرسے والے سوچ لے کہ آپ کا مدرسہ سرکاری اسکولوں سے بھی بدتر ہے، حالانکہ آپ مسلمان ہیں، اور پرائیویٹ مدرسے والے سوچ لیں کہ آپ کا مدرسہ پرائیویٹ اسکول سے بھی بدتر ہے، حالانکہ آپ مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ ہی اس وقت کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ جی ہاں، حالات بہت برے ہیں، عقل کے ناخن لیجئے، کچھ کیجئے گا تو کچھ ہوگا، ورنہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں نا بری طرح سے، ہم عام آدمی، کل آپ بھی پھنسیے گا۔ جی ہاں، یہ بات سوچ لیجئے، آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، آج ہمارا حال اور ہمارا جان و مال آج داؤ پہ لگا ہوا ہے، کل آپ کا لگے گا پیر صاحب، آپ کا۔ جی، بڑے بڑے ٹرسٹی، صدر اور سیکریٹری صاحبان سرکاری مدرسوں کے، آپ کا بھی معاملات داؤ میں لگنے والے ہیں، آپ کا بھی جان و مال داؤ میں لگنے والا ہے۔ سوچئے، کچھ تو کیجئے۔ میری بات کو آپ برا سمجھ رہے ہیں نا، سمجھیے، کوئی بات نہیں، مجھے درد ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ جانے کہ کب ہم کو سوچ آئے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔